ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی، جانور ہلاک ہونے لگے، بندے ہلاک ہونے لگے۔ سارے اکٹھے ہو کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اے موسیٰ، پبلک تو مرنے لگی ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ دعا کرو بارش ہو جائے تاکہ یہ قحط سالی ختم ہو، خوشحالی آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور جتنی پبلک ہے سارے آمین کہہ رہے ہیں، لیکن بارش نہیں ہو رہی۔ بارش تھوڑا سا اونچی آواز سے بارش نہیں ہو رہی۔ پریشان ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا لقب ہے کلیم اللہ۔ کیا ہے؟ کلیم اللہ۔ کلیم اللہ سے کیا مراد ہے؟ آپ کوہ طور پر تشریف لے جاتے تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کیا کرتے تھے بغیر کسی فرشتے کے وسیلے سے۔ آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے، رب تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، عرض کرنے کے مالک مولا، مخلوق کے خدا، بھوکی پیاسی مرنے لگی ہے، کرم نوازی کر دے، بارش برسا دے۔ سارے مل کر ہم دعا کر رہے ہیں، دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک بندہ بڑا ہی گناہ گار ہے، بڑا ہی گناہ گار ہے، اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یعنی یار آپ اندازہ لگاؤ کہ وہ کتنی گناہ بڑے اس کی نحوست ہوگی کہ اللہ کا نبی بھی دعا مانگ رہا ہے۔ ویسے تو آپ نے سنا ہوگا کہ 40 افراد جہاں ہوتے ہیں اس میں اللہ کا ایک ولی ہوتا ہے، دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، تو وہاں تو ہزاروں کا مجمع، پتہ نہیں کتنی اللہ کے ولی، کتنے نیک بندے، کتنے صالحین، لیکن اس ایک بندے کے گناہ اتنے زیادہ کہ اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کسی کی بھی دعا نہیں قبول ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس مجمع میں جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی میں نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مجمع کے اندر ایک بندہ بہت ہی بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اگر چاہتے ہو دعا قبول ہو جائے تو وہ جو بڑا گناہ گار ہے وہ خود ہی مجمع سے باہر نکل جائے، وہ نکل جائے گا، باقی سب کی دعا قبول ہو جائے گی، بارش ہو جائے گی۔ اب ہر بندہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہا ہے کون نکلتا ہے، کون نکلتا ہے، کون اتنا بڑا گناہ گار ہے، کس بندے کے گناہوں کی نحوست اتنی بڑی زیادہ ہے کہ کسی کی بھی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرماتے ہیں سارے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بندہ کوئی بھی نہ نکلا، بارش شروع ہو گئی ہے، بندہ ایک بھی نہیں باہر نکلا، بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام حیران ہو گئے کہ رب تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا تھا وہ بندہ بڑا گناہ گار ہے، وہ نکلا ہی نہیں تو بارش ہو گئی ہے۔ پھر دوبارہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مالک مولا، بندہ تو کوئی بھی نہیں نکلا، بارش ہو گئی۔ فرمایا موسیٰ جب تو نے اعلان کیا تھا تو وہ بندہ گناہ گار وہاں موجود تھا، اس نے اعلان سنا اور میرے ساتھ اس نے تعلق مستوار کیا،
عرض کرتے ہیں مالک و مولا اگر میں باہر نکل کے جاتا ہوں رسوا ہو جاؤں گا، یا اللہ تو عیبوں پر پردے ڈالنے والا ہے، یا اللہ مجھے رسوائی سے بچا لے، میں مانتا ہوں میرے بڑے گناہ زیادہ ہیں، لیکن اے مالک و مولا میرے گناہوں کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، تو میرے گناہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہے؟ فرمایا اس نے میرے ساتھ رابطہ قائم کیا تو میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ میرا بندہ رسوا ہو جائے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، جس کی وجہ سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ مالک کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا تم جتنے مرضی گناہگار ہو میری رحمت سے مایوس، رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ فرمایا تم سچے دل سے توبہ کرو، میں تمہیں گناہوں سے ایسے باہر نکال دوں گا جیسے تم ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ اور قرآن مجید میں ہی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ فرقان ہے 19واں پارہ ہے، اگر ممکن ہو سکے تو آخری روح کی جا کے تلاوت کرنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، آپ کو عین الیقین کا درجہ حاصل ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ ارے رب تعالیٰ کا کرم دیکھو، فرمایا جو توبہ کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے اور پھر نیک عمل شروع کر دیتا ہے، میں اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔